ایران میں زنا کے جرم میں رونالڈو کو 99 کروڑوں کی سزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی جوتی اور میری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ زنا کے جرم میں رونالڈو کو 99 کروڑوں کی سزا ایران میں کیسے دی گئی اور سعودی عرب میں رونالڈو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے رہے بغیر کسی رشتے کے، اور اس کے علاوہ کوکا کولا کمپنی کو رونالڈو کی وجہ سے کس طرح اور کیسے نقصان اٹھانا پڑا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایرانی میڈیا پر رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ معروف فٹ بالر رونالڈو کو ایران میں مبینہ طور پر زنا کے الزام میں 99 کروڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم اسپین میں قائم ایرانی سفارت خانے نے ان دعووں کی حقیقت بیان کی ہے۔ فٹ بال کلب کے لیے کھیلنے والے پرتگالی فٹ بالر رونالڈو کو گزشتہ ماہ ایران کے دورے پر کیے گئے ایک فعل کے نتیجے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران میں ان کی مفلوج پینٹر فاطمہ حمیمی کے ساتھ ملاقات ہوئی، جنہوں نے رونالڈو کو اپنی کچھ انتہائی حقیقت پسندانہ پینٹنگز تحفے میں دیں۔ اسٹار فٹ بالر نے فنکارہ کو گلے لگا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور شفیق انداز میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس لمحے پر لی گئی تصویر نے ایرانی وکلاء میں تشویش کو جنم دیا، جنہوں نے تصویر کی بنیاد پر رونالڈو پر زنا کا الزام لگا دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران میں کسی عورت کے ساتھ شادی سے پہلے کسی بھی طرح کا جسمانی تعلق زنا سمجھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر رونالڈو کے مشفقانہ انداز نے ملک میں ایک تنازع کھڑا کر دیا۔ متعدد میڈیا آؤٹ لیٹس نے اطلاع دی کہ فٹ بال آئیکن کو مبینہ طور پر ان کے عمل پر 99 کروڑوں کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ایرانی حکومت نے ان دعووں کی تردید کی ہے، اور اسپین میں ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان دعووں کو بے بنیاد اور سنسنی کے لیے پھیلائی گئی غلط معلومات قرار دیا۔ سفارت خانے نے ایران میں رونالڈو یا کسی اور بین الاقوامی کھلاڑی کو سزا کی خبروں کی سختی سے تردید کی۔ رونالڈو ایک اور تنازع کی زد میں بھی ہیں کہ وہ بغیر شادی کے اپنی ساتھی جارجینا کے ساتھ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، جبکہ وہ 2 بچوں کی پیدائش کے باوجود رونالڈو اور جارجینا نے تاحال شادی نہیں کی، اور سعودی عرب میں کسی غیر شادی شدہ جوڑے کا اکٹھے رہنا اور جنسی تعلق قائم کرنا قابل تعزیر جرم ہے، جس کے لیے قانون میں سخت سزا موجود ہے۔ جہاں جارجینا رونالڈو کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں، وہیں اس اہم نقطے پر تاحال حکام فٹ بال کلب یا خود رونالڈو کی جانب سے بھی کسی قسم کا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا، اور مختلف حلقوں سے ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ اس معاملے میں رونالڈو کے ساتھ خاص رعایت برتے جانے کا امکان ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ٹاپ ٹرینڈ کے ساتھ کی جانے والی ٹویٹس میں اکثریت اس حوالے سے برہمی کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو سعودی حکومت رونالڈو کو یہ رعایت کیوں دے رہی ہے۔ مغربی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت سوچ کا اظہار کرنے والے کئی صارفین نے اس ممکنہ رعایت پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ سعودی عرب میں موجود رونالڈو کیا اب جارجینا کے ساتھ شادی کے جائز بندھن میں بندھیں گے یا پھر نہیں۔ جارجینا کے ساتھ 37 سالہ رونالڈو کا تعلق 2016 سے ہے، جب وہ ہسپانوی فٹ بال کلب ریال میڈرڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ النصر کلب میں شمولیت کے بعد اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں جارجینا سعودی روایت کا احترام کرتے ہوئے عبایا پہن کر شریک ہوئی تھیں۔ سعودی عرب میں غیر شادی شدہ جوڑے کے ایک ساتھ رہنے کے حوالے سے شریعت کا قانون موجود ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی ہوٹل میں رہائش یا مکان کرائے پر لینے کی صورت میں خواہش مندوں سے ان کے جائز تعلق کا دستاویزی ثبوت مانگا جاتا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے غیر ملکیوں کے ساتھ گزشتہ کئی سال سے تھوڑی نرمی روا رکھی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت 2019 میں سعودی ویزا پالیسی میں نرمی کے بعد غیر شادی شدہ غیر ملکی جوڑوں کو ہوٹل میں کمرہ لینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، اور خواتین بھی اکیلے یہ سہولت حاصل کر سکتی ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رونالڈو کی کس حرکت سے کولا کمپنی کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ رونالڈو کی ایک حرکت نے اس وقت ہنگامہ برپا کر دیا جب انہوں نے میڈیا انٹرویو سے قبل معروف کولا کمپنی کی 2 بوتلیں اٹھا کر سائیڈ میں کر دی۔ رونالڈو نے کاربونیٹڈ مشروب کی 2 بوتلیں دیکھتے ہی انہیں ٹیبل سے دور کر دیا، پھر پانی کی بوتل اٹھا کر کیمروں سے کہا اگوا، یعنی کہ اپنی زبان میں لفظ بولا اگوا، جس کا مطلب ہے پانی۔
یہ رونالڈو کا صحت مند طرز زندگی اپنانے کی طرف اشارہ تھا۔ اس سے قبل رونالڈو نے شوگر سافٹ ڈرنکس سے متعلق اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ 36 سالہ فٹ بالر جو اپنے جسم کے ساتھ ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے جسم کی عبادت کرتے ہوں، وہ اس قسم کا سلوک اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی عمر کے لحاظ سے قابل قدر جسمانی حالت میں ہیں۔ اپنے بڑے بیٹے کو بھی ایسی مصنوعات کھاتے ہوئے وہ پسند نہیں کرتے۔ تاہم مبینہ طور پر رونالڈو کی اس حرکت نے بطور برانڈ مذکورہ کولا پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالا ہے۔ ہسپانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق پرتگالی آئیکن کے بوتلوں کو ایک طرف کھسکانے کے فیصلے سے پہلے اور اس کے بعد کمپنی کے حصص کی قیمت سے کمپنی کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مارکا کا دعویٰ ہے کہ کولا کمپنی کا ریونیو $242 بلین سے کم ہو کر $238 بلین ہو چکا ہے۔ یہ 1.6% کمی اسٹاک مارکیٹ میں کمپنی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے۔ یورپ میں شام 3 بجے جب اسٹاک مارکیٹ کھلی تو کمپنی کے حصص $56.10 کے قریب تھے، لیکن 30 منٹ کے بعد رونالڈو اور ان کے ساتھی کی بوڈا پیسٹ کے پسکس فیرنک اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس روم میں شرکت کے بعد کمپنی کے اسٹاک نے اچانک غوطہ کھایا اور فی حصص 55.22 پر چلا گیا۔ مذکورہ کولا دنیا کے مشہور برانڈز میں سے ایک ہے، لیکن انہوں نے رونالڈو کی حرکت کے بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ایک بااثر کھلاڑی نے کولا کے بارے میں جس قدر نفرت کا اظہار کیا ہے وہ یقیناً کولا کے لیے ایک برا اثر ثابت ہونے والا ہے۔ تو ویئرز، یہ تھی رونالڈو کے بارے سے کچھ ایسی باتیں جو ادھر ادھر پھیل رہی تھیں، ان کے زنا کے حوالے سے کوڑوں کی سزا کی، اور سعودی عرب میں وہ بغیر شادی کے اپنی ساتھی کے ساتھ رہ رہے تھے اور کولا کمپنی کو کیسے نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ سب معلومات میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کرتے رہیے گا تاکہ مجھے اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔